آج کا یہ پروگرام شروع ہونے کو جا رہا ہے۔ میں ان تمام لوگوں سے التماس کرتا ہوں کہ جو باہر ہیں وہ مسجد کے حال میں تشریف لائیں۔ انشاءاللہ چند لمحات میں پروگرام کا آغاز ہونے والا ہے۔ میں سب سے پہلے اس پروگرام کے آغاز کے لیے ایک بچہ اسرار المبین اسے میں مدعو کرتا ہوں کہ وہ کلام مجید کے چند آیاتوں سے اس پروگرام کا آغاز کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس بچے کے ذہن کو اور وسیع کرے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نعت پیش کرنے کے لیے میں پھر سے اسرار المبین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ نعت شریف پیش کرے۔ کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی، چٹائی پراتے بسر کرنے والا، وہ ایک بادشاہ ہے جہاں اور پھر بھی سدانان جو پہ گزر کرنے والا، ضلالت زدانوں انسا کے غم میں مسلح کو اشکوں
عشقوں سے تر کرنے والا، خدا کے گنہگار بندوں کے خاطر دعاؤں میں رو رو سحر کرنے والا، ضلالت زدہ نوع انسان کے غم میں مسلح کو اشکوں سے تر کرنے والا، خدا کے گنہگار بندوں کے خاطر دعاؤں میں رو رو سحر کرنے والا، کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی، چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا، وہ ایک بادشاہ ہے جہاں اور پھر بھی سدانان جو پہ گزر کرنے والا، رہا کارزار حنین و احد میں کھڑا استقامت کی دیوار بن کر، رہا کارزار حنین و احد میں کھڑا استقامت کی دیوار بن کر، پڑا حق پہ جب بھی کٹھن وقت کوئی، وہ نکلا ساکر کا سالار بن کر، کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی، چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا، وہ ایک بادشاہ ہے جہاں اور پھر بھی سدانان جو پہ گزر کرنے والا، مواقعات کی بزم آراستہ ہے، وہ دیکھو مہاجر و انصار دیکھو، مواقعات کی بزم آراستہ ہے، وہ دیکھو مہاجر و انصار دیکھو، ہر ایک نے ہر ایک چیز تقسیم کر دی، محبت وہ دیکھو وہ ایثار دیکھو، کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی، چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا، وہ ایک بادشاہ ہے جہاں اور پھر بھی سدانان جو پہ گزر کرنے والا، زمانے کی محفل کو جس نے سنوارا، اسے حق نے محبوب کہہ کر پکارا، زمانے کی محفل کو جس نے سنوارا، اسے حق نے محبوب کہہ کر پکارا، ہزاروں سلام اس مقدس نبی پر، کھڑا تھا ٹوٹے دلوں کا مہرباں سہارا، کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی، چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا، وہ ایک بادشاہ ہے جہاں اور پھر بھی سدانان جو پہ گزر کرنے والا، کوئی چاند پہ تھوکنا چاہے تو تھوک اسی ہی کی جانب پلٹتی ہے آ کے، کوئی چاند پہ تھوکنا چاہے تو تھوک اسی ہی کی جانب پلٹتی ہے آ کے، ہوا خود ہی رسوا مصور بنا کے، محمد کی توہین امیز خاکے، کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی، چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا، وہ ایک بادشاہ ہے جہاں اور پھر بھی سدانان جو پہ گزر کرنے والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم حضرات،
جیسا کہ آپ جانتے ہیں مسجد حشمت میں ہر ماہ کے آخری ہفتے میں بعد مغرب کے ایک پروگرام عمل میں لایا جاتا ہے۔ اسی ضمن میں آج بروز ہفتہ 29 تاریخ آج بھی پروگرام عمل میں لایا گیا ہے، اور اسلاف کی عملی زندگی کے عنوان پر فضیلت الشیخ عامر سہیل صاحب عمری گلبرگہ سے آئے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے خطاب کریں گے۔ قبل اس کے میں آپ کے سامنے تمہیدی طور پر چند ایک باتیں رکھوں گا، ان باتوں کو بغور سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں۔ ابو بکر اس شہر کی بنیاد ہیں اور عمر اس کی دیوار ہیں اور عثمان اس کی چھت ہیں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو آپ کے سامنے رکھی گئی، اور جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ علم حاصل کرو، اور علم کا حاصل کرنا ہر مرد و خواتین پر فرض ہے۔ اسی بنیاد پر میرے پیشرو مقرر جو کل جمعہ میں کیا نام طلحہ فرقان صاحب خطاب کیے تھے، جو لوگ جمعہ میں موجود تھے وہ جانتے ہیں، اسلاف کی علمی زندگی کے عنوان سے انہوں نے خطاب کیا تھا۔ آج اسی عنوان کو فضیلت الشیخ عامر سہیل صاحب عمری اسلاف کی عملی زندگی کے تحت آپ کے سامنے بہت ساری قیمتی باتیں اور بہت ساری جو ہمارے اسلاف جو قربانیاں اس دین کے لیے دیے ہیں اور جو ہم تک قربانیوں سے یہ دین پہنچا ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میں مرد و خواتین سے بالخصوص التماس کرتا ہوں کہ وہ بغور اس کو سماعت فرمائیں، اور جو حدیث آپ کے سامنے رکھی گئی ہے ایک بار اسے پھر سماعت فرمائیے بغور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں۔ ابو بکر اس شہر کی بنیاد ہیں اور عمر اس کی دیوار ہیں اور عثمان اس کی چھت ہیں اور علی اس کا دروازہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں آج کے اس پروگرام کی تقریر کے لیے فضیلت الشیخ عامر سہیل صاحب عمری کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے عنوان پر اپنی بات رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال تعالی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حاضرین مجلس اور میرے چھوٹے پیارے بھائیوں، معزز و با احترام پردہ نشین خواتین اسلام،
الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو آج ایک علمی مجلس میں بیٹھنے اور اس علمی مجلس میں کچھ دینی باتیں سنانے کا موقع عطا کیا ہے۔ میں اپنے موضوع پر آؤں قبل اس کے اس مجلس کی ایک اہمیت کی طرف آپ کو اشارہ دے دوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی روایت میں فرمایا جاتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں کہیں بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام یا پھر دین اسلام کی بتلائی ہوئی باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے یا پھر جو بھی اچھی گفتگو ہو بطور اصلاح اگر وہاں پر کوئی مجلس بیٹھی ہوئی ہو تو اس کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا غشیتہم الملائکہ، ان پر فرشتوں کی خشیت نازل ہوتی ہے، یا تو پھر دوسرے الفاظ میں وخفتہم الملائکہ، فرشتے انہیں گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب اس اعتبار سے ایک لمبی بڑی طویل روایت ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ اس مجلس کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے جو آدمی اس مجلس میں چند لمحات کے لیے بھی اگر حاضر دیتا ہے یا پھر حاضر ہوتا ہے تو اس کے متعلق بتلایا یہ آدمی جنتی ہے۔ واقعہ بڑا تفصیل ہے، اشارتاً بتلا دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک مجلس جمع ہوئی جس میں فرشتوں سے کہا گیا، پوچھا گیا میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑ کر آیا؟ تو فرشتوں نے کہا میں تیرے بندے کو ذکر و اذکار میں پایا تھا، جب بھی میں گیا تھا تب بھی وہ ذکر و اذکار میں تھا، تب میں واپس آیا تب بھی وہ ذکر و اذکار میں تھا۔ تو پھر کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس کو جواب کو سنتے ہوئے تو اس مجلس والوں کو میں سارے مجلس والوں کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ فرشتے نے تعجب کرتے ہوئے کہا اے اللہ، اس مجلس میں بعض ایسے بھی بندے تھے جس وقت میں نکل رہا تھا اس وقت وقتی طور پر آئے اور چلے گئے تھے، کیا وہ لوگ بھی جنتی میں ہیں؟ تو پیارے نبی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا بالکل ان کے طفیل میں نے ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ، جب ایسی مجلسیں بیٹھتی ہیں تو میرا اور آپ کا شمار یا پھر میرے اور آپ کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں میں کر دیتے ہیں۔ تو میں اور آپ آج اسی مقصد کے تحت یہاں جمع ہوئے ہیں کہ وہی ایک اہم عنوان لے کر جو مجھے اور آپ کو سیدھے جنت میں لے جانے والا راستہ بتلاتا ہے۔ عنوان ہے اسلاف کی عملی زندگی۔ اسلاف کی عملی زندگی یہ محض ایک عنوان، ایک عام عنوان نہیں ہے۔ کیونکہ عمل ایمان کا حصہ ہے، عمل ایمان کا جز ہے۔ جس آدمی کے زندگی کے اندر عمل نہ ہو اس کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ جس آدمی کے پاس ایمان ہے اگر عملی طور پر اس کی زندگی عمل سے خالی ہے تو اس کی زندگی کا یہ گزارنا، قرآن مجید کے الفاظ میں اگر کہوں تو اس کی زندگی کا گزارنا انک میت، وہ آدمی مردہ ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ الغرض عنوان کی بڑی اہمیت ہے۔ آج کا جو موضوع رکھا گیا ہے یا پھر گزشتہ جمعہ میں آپ نے جو موضوع سنا ہے، علمی طور پر بھی اسلاف کی بے شمار قربانیاں ہیں۔ آپ کے سامنے عملی طور پر اسلاف کی زندگیاں کیسے تھیں اس گفتگو کو پہلے آغاز کروں۔ تمہیدی طور پر عنوان کے پہلے لفظ کی وضاحت کر دوں۔ اسلاف سے مراد کیا ہے؟ ڈکشنری کے اعتبار سے لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے سلف یسلف، گزشتہ لوگوں کے متعلق۔ اب وہیں اسی اعتبار سے عربی زبان بڑی مالدار زبان ہے، کیونکہ ایک ایک لفظ کے معنی یا پھر ایک لفظ کے اردو کے اعتبار سے پیچھے گزرے ہوئے لوگوں کے اعتبار سے کئی الفاظ اس کے متعلق آتے ہیں۔ تو ویسے ہی ایک دوسرا لفظ ان کے متعلق آتا ہے خلف، خلف یخلف، ان کا معنی بھی یہی ہوا کہ ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ۔
لیکن اس عربی زبان کے ان مترادف الفاظ کے لیے بھی علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا نقطہ لکھتے ہوئے فرمایا ہے، سلف ان لوگوں کو کہا جائے گا، حدیث سے تشریح کرتے ہوئے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ زمانوں کے اعتبار سے میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد آنے والا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد آنے والا زمانہ ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے کہا میرے زمانے کے بعد اس کے بعد آنے والا زمانہ بہتر ہے، پھر اس کے بعد آنے والا زمانہ بہتر ہے۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا یہاں تک کہ تا قیامت جو بھی نیک بندہ صحابہ یا نبی علیہ السلام کے یا پھر دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا وہ آدمی سلف میں شامل ہوگا۔ وہیں اسی اعتبار سے اگر خلف کا معنی کیا جائے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا خلف سے مراد وہ لوگ ہوں گے جن کو خوارج، معتزلہ یا پھر آج کے زمانے کے اعتبار سے کہا جائے تو مشرکین جو رب ذوالجلال کے ساتھ کسی اور کو اپنا معبود مانتے ہیں، وہ تمام کے تمام خلف میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا ہی پیارا نقطہ ہے۔ میں اور آپ اپنا شمار کس میں کرنا چاہیں گے؟ سلف میں کرنا چاہیں گے یا پھر خلف میں کرنا چاہیں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سلف کے اعتبار سے خیر القرون قرنی، اگر اس اعتبار سے اگر ہم شامل ہوں گے تو میرا اور آپ کا شمار نیک لوگوں میں ہوگا، یا پھر یوں کہیں صحابہ کی صف میں شامل ہوگا۔ اگر وہ اسی اعتبار سے اگر میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر خلف کا راستہ اختیار کریں گے، غیر مقلدین کا راستہ اختیار کریں گے، مشرکانہ رویے اپنی زندگی کے اندر اختیار کریں گے، تو پھر میرا اور آپ کا شمار وہی معتزلہ خوارج کے صف میں شامل ہوگا۔ تو پھر اس کا انجام بھی آپ جانتے ہیں، اگر وہ آدمی خلف کے اعتبار سے جائے گا تو اس کا انجام دردناک ہے، وہی آدمی اگر سلف کے اعتبار سے جائے گا تو جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، فرمایا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ صحیح عمل کرتے ہوئے کوئی بندہ زندگی گزارتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ فقد فاز فوزا عظیما، وہ آدمی دنیاوی زندگی کے اندر ہی سب سے بڑی کامیابی کو حاصل کر لیتا ہے۔ الغرض قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتبار سے کئی باتیں بتلائی ہیں۔ موضوع بڑا طویل ہے، اسلاف کے اعتبار سے یہ یاد رکھیں کہ زندگی کے اندر ہمیشہ جب بھی بات سلف کے اعتبار سے آتی ہے تو ہمیشہ ذہنوں کے اندر یہ بات ہو کہ اس سے مراد نیک لوگ ہی ہوں گے، اور یہاں پر تذکرہ بھی انہی نیک لوگوں کا کیا جائے گا جو نبی علیہ السلام کے پروردہ ہوں گے، نبی علیہ السلام نے جنہیں نکھارا ہوگا، یا پھر نبی علیہ السلام کے طریقے پر جو چلتے ہوں گے وہی لوگ اس صف میں شمار کیے جائیں گے۔ الغرض موضوع کا دوسرا حصہ ہے اسلاف کی عملی زندگی۔ عمل کے اعتبار سے میرے اور آپ کی زندگی بھی الحمدللہ ایک حد تک عملی طور پر میرے اور آپ کی زندگی کے اندر کچھ اعمال پائے جاتے ہیں، لیکن بعض اعمال ایسے ہیں جو میری اور آپ کی زندگی کے اندر مفقود ہیں، یا پھر یوں کہہ لیجئے بعض چیزیں میں اور آپ بھول گئے ہیں، یا پھر نابادری خواستہ کبھی ان کو چھوڑ بھی دے دیتے ہیں۔ تو اسی کے متعلق میں آپ کے سامنے کہوں، رب ذوالجلال نے ان اعمال کی حقیقت کو بتلاتے ہوئے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائے جانے والی ہر بات سب سے بہترین بات ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، لیکن جب تک عمل نہ ہو اس کا یہ بلانا، رب ذوالجلال کی طرف دعوت دینا، رب ذوالجلال کی طرف دعوت دینا، اس کی دین کو پھیلانا، اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، اس کی گفتگو کا کوئی اثر لوگوں پر ہوتا نہیں ہے۔
اسی لیے رب ذوالجلال نے ایک شرط کو بتلاتے ہوئے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، آدمی کو ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر جو بھی بات کہے اس کو پہلے خود اپنی زندگی کے اندر عملی طور پر شامل کرے، پھر لوگوں کو اس کی تبلیغ کرے۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دوسرے الفاظ میں بتلایا، کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، اللہ کو بڑی ہی ناراض کر دیتی ہے وہ باتیں، اللہ کو بڑا ہی غمزدہ کر دیتی ہیں وہ باتیں، اللہ کو بڑا ہی ناخوش کر دیتی ہے وہ باتیں جو آدمی کہے لیکن اپنی زندگی کے اندر خود عمل نہ کرے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے کہا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی ناراض کرنے والی باتیں ہیں ان تقولوا، جو آدمی جو باتیں کرتا ہے ما لا تفعلون، خود عمل نہیں کرتا۔ میں اور آپ دیکھیں اپنی زندگی کے اندر اپنا جائزہ لیں کہ ہم شریعت اسلامیہ کے مطابق جو بھی معلومات جانتے ہیں کیا حقیقتاً ان معلومات کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ کیا عملی طور پر اپنی زندگی کے اندر ہر وہ چیز جو ہم جانتے ہیں عملی طور پر ہماری زندگی کے اندر شامل ہے؟ یا پھر یوں کہہ لیجئے، کیونکہ عام طور پر زندگی کے اندر ہم دیکھیں ہر آدمی چاہتا ہے کہ دین کی کوئی بات بتائے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ عملی لوگوں کے درمیان اچھی باتیں اچھی گفتگو کرے۔ کیا وہی اچھی باتیں وہی اچھی گفتگو اس کی خود اپنی زندگی کے اندر ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں۔ میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے ناراض ہے۔ اس ناراضگی کو دور کرنے کا سب سے اہم ذریعہ بتلایا، اپنی زندگی کے اندر خود اچھے اعمال کو شامل کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے راضی ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً تمہاری زندگیوں کو آسان بھی بنائے گا۔ الغرض بھائیوں، عملی اعتبار سے جب گفتگو شروع ہوئی ہے، ہم جانتے ہیں اسلاف اپنی زندگی کے اندر فروض ہوں یا امہات العبادات جسے کہا جاتا ہو، وہ اپنی زندگی کے اندر مکمل پابند تھے۔ وہیں معاملہ ہے نوافل کے باب میں، نوافل کے اندر زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرتے تھے، اور وہی عملی نمونے ہمارے سامنے آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے یا پھر اصحاب جس نے مفسرین نے محدثین نے جمع کردہ احادیث کے ذریعے ہمیں بتلائے ہیں، سکھلائے ہیں۔ ان اعمال کو جان کر یا پھر صحابہ کے ان عمل کو جان کر اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے، کیونکہ ہم ہمارے متعلق یا پھر اس معاشرے کے متعلق ایک حالیہ دنوں کے اندر تقریباً 6-7 سال قبل ایک بڑا اہم واقعہ پیش آیا۔ UK کے اندر بعض مبلغین، بعض دعات دعوت و تبلیغ کے غرض سے UK پہنچ گئے تھے، جہاں پر 3 دنوں کا کانفرنس رکھا گیا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، شاید آپ لوگ جانتے ہیں۔ 3 دنوں کے لیے کانفرنس منعقد کی گئی تھی۔ کانفرنس کے اختتام پر عام طور پر تاثراتی ایک نشست رکھی جاتی ہے کہ پروگرام کیسا چلا، اس کی کیا نوعیت ہوئی، اس کا خلاصہ پیش کیا جائے۔ اسی اعتبار سے اس کانفرنس کے اندر بھی تیسرے دن ایک چھوٹی سی نشست منعقد کی گئی تھی، جس کے اندر بتلایا گیا تھا کہ تاثرات پیش کریں۔ تو ایک ہندو آدمی جو اس کانفرنس کے اندر بیٹھا ہوا تھا 3 دن سے، وہ آیا، اٹھ کر کہنے لگا، ڈائریکٹ کہنے لگا، یہ تم کانفرنس ہے، یہ پروگرامز، یہ جو تم اجلاس کرتے ہو، ان تمام چیزوں کو بند کرو، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے، کیا تعجب والا معاملہ ہوا؟ پوچھا لوگوں نے تعجب کرتے ہوئے، کیوں، کیا معاملہ ہے؟ فوراً کہنے لگا، جو آج کی 3 دنوں کے اندر یہ جو باتیں بتلائی سکھلائی گئی ہیں، یہ باتیں کہنے سننے کے حد تک بڑی اچھی ہیں، لیکن عملی طور پر خود تمہاری زندگی کے اندر یہ چیزیں پائی نہیں جاتی ہیں۔ کانفرنس کے سارے لوگ پریشان، گھبرا گئے، لیکن حقیقت کیا ہے میں اور آپ بھی جانتے ہیں۔ میرے اور آپ کی زندگی کا خود ہم جائزہ اگر لیں تو واقعتاً اس آدمی کی بات ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے میں دیکھتے ہوئے تراشتے ہوئے جائیں تو ایسے کئی اعمال ہیں جو مجھ سے اور آپ سے کبھی نادانستہ طور پر فوت ہو جاتے ہیں، یا پھر یوں جانتے ہوئے بھی ان اعمال کو ہم پس پش ڈال دیتے ہیں، لائٹ لیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نظر انداز کرنے والوں کے لیے بھی دردناک عذاب سناتے ہوئے کہا، عذاب علیم، ایسے لوگوں کو ہم دردناک عذاب میں داخل کریں گے۔ الغرض دوسرا پیغام اس واقعے سے یہ بھی ملتا ہے کہ آدمی علمی باتوں سے زیادہ عملی کردار کو دیکھتا ہے۔
شخصیت کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ اگر آدمی کی شخصیت اچھی ہو، باوقار ہو، عملی طور پر اچھا ہو، پھر اس کے بعد کوئی اچھی بات لوگوں کے درمیان پیش کرے، کوئی اچھا عمل لوگوں کے درمیان کرے، ایک اچھے کردار کو بنا کر پیش کرے، تو فوراً اس شخصیت کا اثر سامنے والی آدمی پر فوراً اثر کر دیتا ہے۔ اسی لیے اس آدمی نے کہا تھا تمہاری زندگیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ آدمی دیکھ رہا تھا کردار کیسا ہے، ہر آدمی کے کردار سے واقف تھا، ہر آدمی کے عمل سے واقف تھا، اسی لیے اس نے فوراً یہ چیز بتلائی۔ میں اور آپ اپنے ان واقعات کو دیکھ کر ہمارے ان پس پردہ اعمال کو جگائیں، زندہ کریں، اپنے دل کو جو مردہ ہوا ہے اس کو زندہ کرتے ہوئے رب ذوالجلال کے لیے خالص کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری زندگی کے اندر عمل نہیں ہے، عمل ہے، ہماری زندگی کے اندر ہے عمل۔ عبادات میں کوئی اچھا ہے تو کوئی معاملات میں خراب ہے، کوئی معاملات میں اچھا ہے تو عبادات میں اس کی تھوڑی بہت کوتاہی ہے۔ لیکن معاملہ آج کے زمانے کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے، لوگ اس کو بھی تانا بنا دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ عبادات میں اچھا ہے، وہ اس کی خوبی ہے، معاملات میں خراب ہے تو وہ اس کی خامی ہے۔ اگر وہیں معاملات میں اچھا ہے اور عبادات میں خراب ہے تو وہ بھی اس کی خامی ہے۔ اس خامی کو خامی کے حد تک رکھیں، خوبی کو خوبی کے حد تک رکھیں، اس کو تانا نہ بنائیں۔ عام طور پر تانا بنانے کی وجہ سے آدمی کے اندر جو خوبی ہے وہ بھی ٹوٹلی ختم ہو جاتی ہے، مکمل مر جاتی ہے، تو اس کا دوسرا نقصان بھی اسی کو ہو جائے گا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو ہم سنتے ہیں، ایک عورت بلی کے بچے کو دودھ پلانے، پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں داخل ہوئی۔ تو یہ تمام چھوٹے چھوٹے احادیث مجھے اور آپ کو بتلاتے ہیں، خواہ آدمی کے معاملات ہوں یا عبادات ہوں، ہر جگہ آدمی اچھے عمل اگر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک اچھے عمل کی وجہ سے شاید اس کے کردہ جو بھی کرتوتات ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ اگر اپنی زندگی کے اندر ایک قول بھی ہمارا اچھا ہو، وقولوا قولا سدیدا، ایک گفتگو بھی ہماری اچھی ہو، تو فقد فاز فوزا عظیما، اللہ ہمارے کامیابی ہمارے مقدر میں رکھے گا۔ میں اور آپ یہی کوشش کرتے رہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اپنی شخصیت کو اچھا بنائیں۔ صحابہ نے یہی کردار ہمارے سامنے پیش کیا تھا۔ آپ دیکھو صحابہ کو عملی طور پر بے شمار مثالیں مجھے اور آپ کو ملتی ہیں۔ عمل سلف کا ایسا کوئی بھی شعبہ نہیں ہے، عبادات ہوں، معاملات ہوں، سیاست ہوں، صحابہ میں سے ہر صحابی کوئی ذمہ دار تھا سیاسی طور پر، کوئی کاروبار کے اندر آگے تھا، کوئی اپنے کردار کے اندر آگے تھا، کوئی اخلاقی طور پر اپنا کردار اپنا اچھا بنایا ہوا تھا۔ ہر اعتبار سے صحابہ کے ہر نمونے کو مجھے اور آپ کو ملتا ہے، لیکن ان تمام صحابہ کی قدر مشترک ایک بات ہمیں ملتی ہے، وہ جو دین کے عبادات ہیں، وہ دین کے جو معاملات ہیں، دین کے جو اجزاء ہیں، اس میں مکمل صحابہ اپنے آپ کو اتارے ہوئے تھے، دین میں ہر ایک بات کو اپنی زندگی کے اندر اپنائے ہوئے تھے، دین کی ہر بات کو اپنی زندگی کے اندر پیوست کیے ہوئے تھے، جس کا کردار، جس کی شخصیت آج تک مجھ تک، ہم تمام تا قیامت آنے والی ساری امت تک باقی ہے، اور اسی کے مطابق ہر آدمی اپنی زندگی کو سنوار رہا ہے اور نکھار رہا ہے۔ لیکن معاملہ میرے اور آپ کی زندگی کے اندر اگر دیکھیں تو ہم اپنے چھوٹے نونہالوں کو یا پھر نوجوان لوگوں کو ہم یہ ترغیب دلاتے ہیں، کب تحریکی معاملہ ہو، کہیں اگر کوئی بڑا مجلس قائم کرنی ہو یا پھر کسی کے اختلاف میں کسی کو کھڑا کرنا ہو، تو آدمی عجیب مثالیں دیتا ہے۔ محمد بن قاسم کی مثال دیتا ہے، طارق بن زیاد کی مثال دیتا ہے، اس نے 15 سال کی عمر میں یا پھر 18 سال کی عمر میں ان لوگوں نے ہندوستان کو فتح کیا تھا، کامیابی دلائی تھی۔ ایسے مثالیں دے کر نوجوانوں کے جوش کو ورغلایا جاتا ہے، لیکن ایک بات بڑی شدت سے آج کے ماحول میں مجھے اور آپ کو یہ محسوس کرنا ہے، ہمیں لوگوں کو ترغیب اس بات کی دلانا ہے کہ ہم لوگوں کو پہلے عمل پر ابھاریں، پھر لوگوں کو تحریک پر ابھاریں۔ جس کا عمل اچھا ہوگا اس کی تحریک بھی اچھی ہوگی، پھر تحریک بھی کامیاب ہوگی، ہمارا کام بھی آسان ہوگا۔ ہم عملی طور پر اپنی زندگی کو پہلے خود سدھاریں، پھر لوگوں کو بھی عمل پر ابھاریں۔ آپ دیکھو صحابہ کے اندر چھوٹے چھوٹے صحابہ بھی ہیں، بڑے بڑے صحابہ بھی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے، سوالات کرتے تھے کہ ای الاعمال افضل،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ ای الاعمال افضل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے اچھا ہے؟ مختلف صحابہ مختلف ادوار میں آتے یا پھر مختلف اوقات میں آتے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کرتے، ائی میں کون سے تو اچھے عمل بتلا دیجئے تاکہ ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں۔ لیکن اس مفہوم کا دوسرا جملہ دیکھیں، ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر ہم دیکھیں کہ ہم ایسے کتنے اعمال ہم جانتے ہیں یا پھر کسی سے سوال کرتے ہیں کہ میں اگر کون سا عمل کروں تو اچھا ہوگا مجھے بتلائیں۔ آج کے معاشرے کے اندر ہم دیکھیں تو عملی سوالات مکمل طور پر ختم ہوئے ہیں، علمی سوالات زیادہ ہوئے ہیں۔ علم ہونا بہت اچھی بات ہے، منہج کا علم رکھنا اچھی بات ہے، لیکن منہج کا صحیح مفہوم یہ بھی ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی اس کے پاس ہو، عملی کردار بھی اس کے پاس ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہی نازل نہیں کیا بلکہ قرآن مجید کے ساتھ صاحب قرآن کو بھی نازل کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ قرآن مجید کی تفسیر کرنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یا پھر انبیاء کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہمارا مقصد یہ ہے بھیجے جانے کا کہ ہم نبی علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین سکھلایا بتلایا ہے، شریعت جو بتلائی گئی ہے، اس کی وضاحت کر کے لوگوں کو درمیان اس کو عام کرے۔ یہ انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے۔ تو پھر میں اور آپ بھی اپنی زندگی کے اندر جو باتیں بھی ہم جانتے ہیں عملی طور پر خود بھی اپنائیں اور لوگوں کے درمیان عملی کردار کو پیش کریں اور لوگوں کو نیک اعمال پر ابھاریں۔ آئیے عملی طور پر صحابہ اسلاف کی چند مثالیں آپ کو دیتا چلوں۔ عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، بڑی جلیل القدر صحابی، ایسے زاہد آدمی کہ اپنی زندگی کے اندر ہر وہ عبادت کو اپنانے کی کوشش کرتے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے ہوتے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، مختلف ادوار سے آئی ہے جس کا خلاصہ آخر میں بتلاتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت کر رہے تھے کہ کثرت سے تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو۔ تو فوراً عبداللہ بن عمر بن عاص کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، تو کم سے کم کتنی مدت میں قرآن مجید کو ختم کروں؟ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا 1 مہینے میں قرآن کو ختم کرو۔ پھر اس کے بعد کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عبداللہ بن عمرو بن عاص نے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مزید اور بھی تیزی سے پڑھ سکتا ہوں، تو اور میں کتنی مدت میں ختم کروں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 15 دن میں ختم کرو۔ کہا نہیں میں اور بھی تیزی سے پڑھ سکتا ہوں۔ کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تمام احادیث کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، 1 ہفتے میں قرآن کو ختم کرنا، 1 ہفتے سے اگر کم میں اگر کوئی بندہ قرآن کو ختم کرتا ہے تو اس نے قرآن مجید کو سمجھا نہیں ہے۔ معلوم کیا ہوا، پیغام کیا ملا؟ میرے اور آپ کی زندگی کے اندر ہم نے اب تک اپنی زندگی کی جو لمحات گزار کر آئے ہیں، اس زندگی کے اندر کتنی مرتبہ قرآن مجید کو ختم کیا ہے؟ اپنی زندگی کے اندر اپنے عمل سے پوچھیں، اپنے کردار سے پوچھیں، اپنے سوال کریں اپنے کردار سے کہ میں نے اپنی 60 سالہ زندگی کے اندر یا پھر 70 سالہ زندگی کے اندر 50 سالہ 30 سالہ 20 سالہ جو بھی اب تک مدت ہماری ہوئی ہے، اس زندگی کے اندر ہم نے قرآن مجید کو کتنی مرتبہ ختم کیا ہے؟ اسلاف ایسے نہیں تھے، اپنی زندگی کے اندر یہ جستجو تھی کہ کثرت سے قرآن مجید کو پڑھا جائے، کثرت سے عبادات میں آگے ہوں، کثرت سے ذکر و اذکار کی پابندی ہو، یہ ان کا مشغلہ تھا۔ وہ عبادات بھی کرتے تھے، معاملات بھی کرتے تھے، لیکن وقت نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی نکالتے تھے۔ کثرت سے قرآن مجید وہ پڑھتے رہے، یہاں تک کہ اپنے آخری عمر میں وہ کہتے تھے کہ ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر میں نے ہر 1 ہفتے میں ایک قرآن کو ختم کیا ہے۔ ایسے کردار مجھے اور آپ کو ہمارے لوگوں کے درمیان عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کردار کو خود ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہی کردار ہے جو لوگوں کو نکھارتا ہے، سنوارتا ہے۔ قرآن مجید کی بے شمار برکتیں ہیں، آپ جانتے ہیں۔ 1-2 آیت اس سلسلے میں بتلا دوں، کثرت سے قرآن مجید پڑھنے کے فائدے کیا ہیں، 1-2 باتیں آپ کو بتلا دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فیہ شفاء للناس، اگر کوئی بندہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی سے بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر بیماری آتی بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اسے شفا دیتا ہے۔
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ۔ پھر مزید اس کے صفات بتلاتے ہوئے کہا وہ آدمی اگر کوئی گمراہی کے راستے پر بھی اگر چلنے لگ جائے وقتی طور پر، اس قرآن کی کثرت کے تلاوت کی وجہ سے وہ آدمی کو ہدایت مل جاتی ہے، صحیح رہنمائی ملتی ہے، خواہ وہ معاملات میں ہوں یا عبادات میں ہوں۔ اگر آدمی عبادات میں حلال راستہ کو چنا ہے لیکن وقتی طور پر حرام راستہ اگر اس کے سامنے آ جائے، فوراً قرآن مجید کا یہ اثر ہوگا کہ اس کو وہ للچائے گا، اچکائے گا کہ یہ حرام ہے، اس سے بچیں، یہ حلال ہے، اس کو اپنائیں۔ وہیں دوسری صفت پھر مزید تیسری صفت بتلائی وہ ہدی و رحمت، اور یہ رحمت ہے۔ قرآن مجید ایک رحمت کا ذریعہ ہے، اس کی کثرت تلاوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کے اندر رحمت برکتیں نازل کر دیتا ہے۔ آج ہم اکثر ہماری شکایتیں یہ ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر برکت نہیں ہے، بے برکتی بہت آئی ہے، لیکن وجہ ایک ہم بھی تو تلاش کریں، کیا ہم کثرت سے اذکار کو پابندی کرتے ہیں؟ کیا ہم کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں؟ نہیں۔ اگر کرتے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو رحمت والی پیشن گوئی ہے ہمارے حق میں صادر بھی ہو جاتی۔ وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت کی باتیں کے اندر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ الغرض یہ جو صفات اللہ نے بتلائے ہیں یہ کن لوگوں کو اثر کریں گی، اس کا بھی مقام اللہ نے تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، یہ باتیں متقیوں کے ہی سمجھ میں آئیں گی اور کسی آدمی کے سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا، لیکن آج میرے اور آپ کا کیا معاملہ ہے؟ کثرت قرآن مجید کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، آدمی کو تھوڑی بیماری آئی، پریشان ہوا، فوراً جو سائنٹیفکلی جو چیزیں ہیں ان پر اعتبار آدمی کرنے لگتا ہے، لیکن قرآنی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ضمانت دی ہے اس کی کوئی اہمیت اس کے پاس نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس آدمی کے پاس تقوی کی کمی ہے، لیکن اسلاف کے پاس ایسا نہیں تھا معاملہ۔ اسلاف اپنی زندگی کے اندر رب سے ڈرتے تھے، تقوی ان کی زندگیوں کے اندر تھا، جس کی وجہ سے وہ کثرت سے قرآن مجید کی پابندی کرتے تھے اور ہر اعتبار سے قرآن مجید کو اپنے لیے شفا مانتے تھے، اور اس کا اثر بھی ان کی زندگیوں کے اندر ہم دیکھتے آئے ہیں اور سنتے بھی آئے ہیں۔ الغرض دوسرا عملی نمونہ آپ کے سامنے پیش کروں، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ہی کا ایک دوسرا واقعہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نصیحت کر رہے تھے نفل روزوں کی کہ کثرت سے روزے رکھا کرو، کثرت سے روزے رکھا کرو۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے آپ بتلائیں کہ کون سے روزے رکھوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایام 20 کے روزے رکھو، 13، 14، 15 ہر مہینے کی 13، 14، 15 کی روزے رکھا کرو، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ کہا نہیں اللہ کے رسول، میں اور بھی زیادہ روزے رکھ سکتا ہوں۔ کہا عاشورہ کے روزے رکھو، محرم کے مہینے میں آنے والے 2 دن کے روزے رکھو۔ اس نے نہیں کہا میں اس سے بھی زیادہ اور بھی روزے رکھ سکتا ہوں۔ کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر اور جمعرات کے روزے رکھو۔ کہا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اے اللہ کے رسول، نہ میں اور بھی زیادہ روزے رکھ سکتا ہوں، تو مجھے آپ بتلائیں کہ میں کون سے روزے رکھوں۔ آپ نے مدت کو کم کرتے ہوئے کہا اے عبداللہ بن عمر بن عاص، اگر اس کے بعد کوئی اہم اور بہترین روزے ہیں تو ایام صوم داؤد ہیں، 1 دن روزہ رکھو، دوسرے دن افطار کرو، تیسرے دن روزہ رکھو، 14 دن افطار کرو، یعنی 1 دن کے ناگے کے ساتھ روزہ رکھا کرو، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنی آخری عمر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصت دی تھی، اجازت دی تھی کہ میں لیکن اس سختی کو اپنایا تھا، اس رخصت کو چھوڑ دیا تھا، ٹھکرا دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کے اندر تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لیکن پیغام کیا ملتا ہے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی زندگی کے اندر یہ پیغام ملتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر بات کو اپناتے تھے اور اپنی آخری سانس تک اپنائے ہوئے تھے۔ تکلیف بھی ہو رہی تھی، مشقت بھی آ رہی تھی، لیکن اس مشقت کو برداشت کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے گئے وعدے کو مکمل کرنے کی پوری کما حق کوشش کرنے لگے۔ لیکن میں اور آج آپ وعدے تو کرتے ہیں،
رب ذوالجلال پر ایمان لانے کا وعدہ ہم کرتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عملی طور پر اب ان کے تمام اعمال کو اپنانے کا وعدہ تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے وعدے وقتی وعدے ہو گئے ہیں، ہمارے وعدے ایک چند لمحات کے لیے مختص ہو گئے ہیں، ہمارے وعدے چند دنوں کے لیے مختص ہو گئے ہیں۔ ایک تھوڑے دن آئے، رمضان کا مہینہ آیا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہاں کے روزے رکھنا فرض ہے، اس میں بھی بعض لوگوں نے ڈنڈی مارتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر اتنے ہی دن روزے رکھنے کے لیے کافی بنا لیا ہے، لیکن رب ذوالجلال نے ان مہینے کے روزوں کی اہمیت بھی بہت بتلائی ہے۔ ہم ان روزوں کی فضیلت کو جان کر اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ سلف کے نمونے ہیں جس کو مجھے اور آپ کو اپنانا ہے، اپنی زندگی کے اندر عملی طور پر اپنے کردار کو نکھارنا اور سنوارنا ہے۔ الغرض ایسی بے شمار مثالیں مجھے اور آپ کو ملتی ہیں جو عبادات کے اندر صحابہ کی بے شمار مثالیں ہیں۔ آئیے چند اور مزید مثالیں آپ کو دیتا چلوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور مزید صحابہ کے اور مزید نکھارتے ہوئے جو میرے اور آپ کی زندگی کو سنوار سکتی ہیں۔ نفل نمازوں کے متعلق آپ کو بتلا دوں، آپ جانتے ہیں نمازوں کے متعلق فرض نماز ہوں یا امہات العبادات ہوں جس میں صحابہ ہر صحابی آگے ہوا کرتا تھا۔ مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا، ہم دیکھتے تھے مدینہ کے اندر، ہم دیکھتے تھے شہر کے اندر، ہم میں سے وہی آدمی با جماعت نماز سے پیچھے ہوا کرتا تھا جس کا نفاق معلوم تھا، یعنی جس کا منافق ہونا معلوم تھا، وہی آدمی ہم نماز میں با جماعت حاضر نہیں ہوتا تھا، نماز سے پیچھے ہوا کرتا تھا۔ لیکن میری اور آپ کی زندگی کے اندر معاملہ کیا ہے؟ اگر کوئی وقتی طور پر کوئی آدمی غائب ہو جائے، ہم فوراً کہتے ہیں یہ تو آدمی منافق ہے۔ یہ سلف کا نمونہ نہیں تھا، یہ سلفیت نہیں ہے۔ سلف کا نمونہ یہ ہے، سلفیت یہ ہے کہ خود کو نماز سے دور سمجھ لینا۔ نماز سے آدمی اگر غافل ہو رہا ہے تو خود اپنی زندگی کے اندر یہ سمجھے کہ وہ اپنے زندگی کے اندر نفاق کو جنم دے رہا ہے، اپنے کردار کے اندر، اپنے دل و دماغ کے اندر نفاق کو جنم دے رہا ہے۔ یہ سلفیت ہے، یہ سلف کا نمونہ ہے۔ یہ سلف اپنی زندگی کے اندر مفہوم کو سمجھتے تھے، لیکن آج کا مفہوم کیا ہے؟ ایسے روایات کو سننے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ وہ تو آدمی منافق ہو گیا، 2 دن سے نماز میں غائب ہے، وقفانہ نماز میں وہ آدمی غائب ہے۔ ایسے فتوے میں مجھ سے اور آپ سے نادانستہ طور پر کبھی نکل جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر سلف کا نمونہ کیا ہے؟ سلفیت یہ بتلاتی ہے، سلف کا یہ نمونہ یہ بتلاتا ہے، سنت یہ بتلاتی ہے کہ آدمی اگر اپنے آپ کو نماز سے پیچھے پائے، با جماعت سے اگر آدمی کوئی پیچھے پائے تو وہ سمجھے کہ وہ نفاق کے باب کو اپنے دل و دماغ میں گھر کر رہا ہے، اپنی جگہ دے رہا ہے۔ اپنے اس کردار کو سدھارنے کی، نکھارنے کی کوشش کریں، اور نمازوں کے اندر کثرت سے پابندی کے ساتھ باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بات آئی ہے نماز کی تو اس کی کیفیت بھی بتلا دوں۔ نمازوں کی کیفیت کیسی ہوتی تھی اسلاف کی؟ بڑا مشہور واقعہ ہے غزوہ ذات الرقاع کے واپسی پر۔ بڑی بہترین جنگ ہوئی تھی جس میں کئی صحابہ زخمی ہوئے تھے اور سارے صحابہ تھکے ہوئے تھے۔ بڑا لمبا سفر تھا۔ غزوہ ذات الرقاع کے واپسی پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بعض صحابہ کو باری باری رات میں پڑاؤ ڈال لیے تھے رات ہونے کی وجہ سے، تو رات میں صحابہ کو باری باری نگرانی لگا دی تھی کہ فلاں ٹائم پہ تم نگرانی کر لینا، فلاں ٹائم پہ تم نگرانی کر لینا۔ تو ایک باری میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کی باری آئی۔ طبرانی کی روایت ہے، بڑی معروف روایت ہے، بہت بڑا پیغام میری اور آپ کی زندگی کو دیتی ہے۔ اس سے میری اور آپ کی زندگی شاید نکھر جائے، سنور جائے۔ پیغام دیتے ہوئے کہا، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کی جب باری آئی تو عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے بندے عمار، آپ بھی بہت زیادہ تھکے ہوئے مجھے لگتے ہیں، آپ آرام کر لیجئے، میں نگرانی کر لوں گا، میں اگر کوئی خدشہ دیکھ لوں تو فوراً تمہیں اٹھا دوں گا، جگا دوں گا۔ عمار بن یاسر مطمئن ہو کر وہیں آپ کے پہلو میں لیٹ گئے، عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں لیٹ گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ آپ نے دیکھا کہ کوئی اثر نہیں ہے، دشمن کا کوئی غلبہ نہیں ہے، دشمن کے کوئی آثار نہیں ہیں، تو آپ کو بیٹھے بیٹھے یہ سوجی کہ اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے وقت کو عبادات میں لگا دوں، نفل نماز میں کیوں نہ لگا دوں۔ بیٹھے بیٹھے آپ کھڑے ہو گئے اور نماز کے لیے
اپنی رکعت کو باندھ لی، دیکھا وہ فوراً دشمن آیا، دیکھا ایک نہتہ آدمی، ایک تنہا آدمی، وہ بھی نماز میں کھڑا ہوا ہے، اپنی عبادت میں کھڑا ہوا ہے، اس نے موقع پا کر اپنی کمان سے تیر کو نکالا اور آپ کے بازو میں آ کر گڑ گئی، آپ کے بازو میں آ کر لگ گئی۔ آپ نے ذرہ برابر بھی احساس نہیں کیا اس تیر کا۔ فوراً آپ کو پھر دوسری کمان سے دوسری تیر نکالی، پھر چلائی، آپ کے دوسرے بازو میں لگ گئی۔ اب خون کا بہنا زیادہ ہو گیا، فوراً انہوں نے اپنی نماز کو مختصر کیا، مختصر کر کر فوراً عمار بن یاسر کو اٹھایا، جگایا۔ وہ چونک کر اٹھے، دیکھنے لگے، پوچھنے لگے گھبرا کر، اے اللہ کے بندے عباد، یہ کیا معاملہ ہوا، کیسے ہوا؟ فوراً کہنے لگے، میں نے سوچا کہ اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ نماز میں لگا دوں، اور نماز میں ایسی صورت کی تلاوت کر رہا تھا جسے میں بڑی لذت محسوس کر رہا تھا، مجھے یہ اچھا نہیں دکھا، میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اس تیر کی وجہ سے اپنی اس تلاوت کو روک دوں اور نماز کو ختم کروں۔ سبحان اللہ، کیا پیغام دیتا ہے یہ واقعہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر۔ میں اور آپ عمل کرتے ہیں، میں اور آپ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہم بھی عبادات کرتے ہیں، لیکن عبادات اسلاف جیسی نہیں ہیں۔ وقتی طور پر تھوڑی آواز آ گئی، آدمی پریشان ہوتا ہے، عجیب عجیب نعرے لگانے شروع کرتا ہے۔ آدمی وقتی طور پر تھوڑا بہت ہنگامہ ہوا، سارے نمازوں کے بعد فوراً عجیب عجیب نعرے لگنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اسلاف کو دیکھو، قرآن مجید کی تلاوت کی لذت اتنی محسوس کر رہے ہیں، اور وہ بھی فروض کے اندر نہیں بلکہ نفل نماز کے اندر کا معاملہ ہے۔ نفل نماز تو یہ ایسی نماز ہے، اگر آدمی فوراً کوئی خدشے کی وجہ سے توڑ بھی دے، چھوڑ بھی دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شاید معاف کر دے، لیکن ایسی نماز میں بھی ان کا یہ خشوع تھا، یہ خضوع تھا کہ وہ نماز میں بھی قرآن مجید کی اتنی لذت محسوس کر رہے تھے، انہوں نے اتنا بھی محسوس نہیں کیا کہ اپنے بازو لگی ہوئی تیر کو نکال کر پھینک دیں۔ میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر ایسے کردار کو پنپنے دیں، ایسے کردار کو اپنائیں۔ یہ اصل میں سلفی نماز ہے، یہ اصل میں سنت کی نماز ہے۔ یہ کردار، یہ اسلاف کے نمونے میرے اور آپ کی زندگی کے اندر آنا بے حد ضروری ہیں۔ ایسے نمونے اگر میری اور آپ کی زندگی کے اندر، ایسے کردار میری اور آپ کی زندگی کے اندر، یا ایسے اعمال میری اور آپ کی زندگی کے اندر اگر آئیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو باتیں اللہ نے بتلائی ہیں ہمیں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم اچھے اعمال کرو گے، مومن بنو گے، تو ہم تمہیں کامیابی عطا کریں گے۔ تو یہ سارے وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے حق میں بہتر ہوں گے۔ وہیں بات اگر آگے چلتے ہوئے دیکھیں مزید دوسرے عبادات کی طرف، زکوٰۃ کا معاملہ ہے۔ زکوٰۃ کے اندر جب بھی بات آتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کو کہا، جب آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ چیز بہت زیادہ پسند ہے جو آدمی اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ تو فوراً وہیں بیٹھے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اس بات کو سن کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، کیا واقعتاً اللہ اپنی پسندیدہ مال کو خرچ کرنے پر جنت دے گا؟ فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اللہ نے خود کہا ہے، اللہ کے بندے مان لو اس بات کو۔ فوراً ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اپنا باغ، جو مدینے کا سب سے بہترین باغ ہے، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جا کر اس باغ کے پانی کو پینا پسند کرتے تھے، مدینے کا بیروحہ باغ، آپ نے وہیں کھڑے ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ جو مدینے کا سب سے بہترین باغ ہے، میں وہ باغ آج اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فوراً کھڑے کھڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اے اللہ کے رسول، اس باغ کو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہوں کہ اللہ مجھے جنت دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، تمہارے حق میں جنت لکھی گئی ہے۔ ایسے کردار کو مجھے اور آپ کو اپنانا ہے۔ لیکن آج معاملہ کیا ہے میری اور آپ کی زندگی کے اندر، جب بات خرچ کرنے کی آتی ہے یا زکوٰۃ کی آتی ہے، قوم کے اندر دیکھا جاتا ہے تو بھئی یہ تو گفتگو مالدار قوم کے مالداروں سے مخاطب کی جا رہی ہے، قوم کے مالداروں سے کہا جا رہا ہے کہ خرچ کریں، زکوٰۃ نکالیں، لوگوں کے درمیان صدقات و خیرات کریں۔ لیکن صحابہ ایسے نہیں تھے، صحابہ ایسے نہیں تھے۔ جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً جب کہا تھا کہ جب
जन्नत मिलेगी खर्च करने पर, पसंदीदा माल को खर्च करने पर जन्नत मिलेगी। तो वहीं बैठे दूसरे सहाबा भी खड़े हुए। एक बड़ा मशहूर वाक़या है, मुस्लिम की रिवायत है, अबू दहदा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या है। इनका भी बहुत बड़ा बाग़ था मदीने के अंदर। तकरीबन मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने लिखा है 600 दरख्त इनके बाग़ में थे, खजूर के 600 दरख्त। आप जानते हैं कितना बड़ा रकबा होता है। एक एक दरख्त खजूर के लिए, एक दरख्त के दरमियान दूसरे दरख्त को पेरने के लिए तकरीबन बीच में 20 से 15 फीट का गैप दरमियान में छोड़ना पड़ता है, तब जाकर 600 दरख्त। आप अंदाज़ा लगाएं, तकरीबन इतनी बड़ी ज़मीन। फ़ौरन खड़े हुए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस बात पर कहा। उन्होंने भी पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या वाक़ियतन जन्नत मिलेगी अगर पसंदीदा माल क़ुरबान करने से? अल्लाह ने कहा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, हाँ अल्लाह के बंदे जन्नत मिलेगी। कहा, फ़ौरन वो भी खड़े हो गए। कहा, मदीने का जो सबसे बड़ा बाग़ है वो मैं आज अल्लाह तबारक व तआला में, अल्लाह ताला की राह में क़ुरबान कर देता हूँ। वही उनका मस्कन, वही उनका घर, 600 बागात, उसी के अंदर अपना एक छोटा सा आशियाना उन्होंने बनाया था। फ़ौरन जैसे ही क़ुरबान कर दिया अल्लाह की राह में, घर वापस दौड़ते हुए आए, बाग़ के गेट के बाहर ही खड़े होकर उम्मे दहदा, ऐ उम्मे दहदा के नारे लगाने लगे। ऐ उम्मे दहदा, घर के बाहर निकल जाओ, इस बाग़ के बाहर निकल जाओ। मैंने इस बाग़ को जन्नत के बदले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले कर दिया है, रब की राह में क़ुरबान कर दिया है। सुभान अल्लाह। ऐसा किरदार सलफ़ का मेरे और आपकी ज़िंदगी के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर देखें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ुरबान करदा सहाबा ने इतनी बेशुमार क़ुरबानी अपनी ज़िंदगी के अंदर दी। सहाबा तो सहाबा, सहाबियात को भी आप देखें, जब उम्मे दहदा के नारे लगाए तो उन्होंने ज़र्रा बराबर भी इल्लल्लाह तक नहीं कहा। ये तक नहीं ताना दिया कि क्यों, अब हम कहाँ जाएंगे, हमारा घर क्या होगा, हमारा मस्कन क्या होगा। ऐसे कोई सवालात उनके दरमियान नहीं आए। लेकिन आज हमारे माँ बहनों का मामला, मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर हम खुद झांक कर देख लें कि अगर कहीं मामला कुछ खर्च करने का आए, कोई मोटी रकम हो या फिर कोई एक बड़ी चीज़ अगर अल्लाह की राह में क़ुरबान करने की बात करते हैं, कोई एक बड़ी चीज़ अगर किसी को वक्ती तौर पर अगर उधार भी देना चाहते हैं, कर्ज़ के तौर पर भी अगर देना चाहते हैं, तो फ़ौरन हमारे माँओं और बहनों की आवाज़ आती है कि भाई ये क्या मामला कर रहे हो, अगर ऐसा दोगे तो हमारा क्या होगा, ऐसा करोगे तो हमारे क्या मामलात होंगे। लेकिन सहाबियात ऐसे नहीं थे। उस वक्त फ़ौरन उम्मे दहदा ने रज़ियल्लाहु अन्हा फ़ौरन उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहा और अपने सारे साजो सामान के साथ बाग़ के बाहर निकल गई। ऐसे किरदार को हम अपनाएं अपने घर के अंदर, अपने बाज़ार के अंदर। अलगर्ज़ बातें बेशुमार हैं, बात को मुख्तसर करते हुए और 2-3 इशारे हैं उसको देता हुआ चलो मज़ीद। अब हम जानते हैं, जैसे ही बात आई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप जानते हैं ज़कात के मामले में ग़ज़वे तबूक के मौके पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को हुक्म दिया कि ग़ज़वे के लिए निकलना है, माल को जमा करो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया माल को जमा करो। ग़ज़वा तबूक के मौके पर आप जानते हैं उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपना सारा घर सारो सामान समेत लाकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जमा कर दिया। अब उसमें अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अपना आधा घर लाकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान रख दिया। वैसे ही उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने ऊँटों समेत सारा साजो सामान जो उनके पास था लाकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास डाल दिया, सदक़ा कर दिया, खैरात कर दिया। लेकिन इन मिसालों को हम जानते हैं, लेकिन इन मिसालों के दरमियान एक ऐसी सहाबे की मिसाल है, एक ऐसे सहाबा की मिसाल है जो उस मजलिस में बैठे हुए थे। उन्होंने भी फ़ौरन इस खर्च की बात को सुनकर फ़ौरन उठे, उस मजलिस से गए और एक यहूदी के पास गए और जाकर कहने लगे, मैं तुम्हारे पास वक्ती तौर पर उजरत करना चाहता हूँ, उजरत में कुछ मुझे चीज़ें चाहिए, तुम इजाज़त दे दो मैं ताकि मैं काम कर लूँ। उसने इजाज़त दी। आपने वहाँ वक्ती थोड़ी देर उजरत कर ली और आखिर में उजरत के तौर पर आपको मुट्ठी भर खजूरें दी गई। गिनती से बाद मुहद्दिसीन ने कहा 5 से 6 खजूर होंगे, गिनती से 5-6 खजूरें ही होंगी, जिसको लाकर फ़ौरन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने रखा। कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास माल तो इतना नहीं है कि मैं खर्च करूं, मेरे पास इतना माल नहीं है कि मैं आपका ज़ादे राह तैयार कर सकूं, लेकिन मैंने आज ये उजरत इसलिए कमाई है कि आज के इस ग़ज़वे तबूक के मेरे लिए ग़ज़वे तबूक के अंदर ये माल मेरा काम आ जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन मुट्ठी भर खजूरों को लिया जो साजो सामान का ढेर जमा हुआ था, उन खजूरों को उस ढेर
پر ڈال دیا. کہا اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب جا کر یہ مال مکمل ہوا، اب جا کر یہ ساز و سامان مکمل ہوا. سبحان اللہ. ایسے کردار کو ہم اپنائیں، ایسے کردار کو اپنانے کی کوشش کریں. وقتی طور پر وہاں پر بھی بیٹھے منافقین بھی ان کا مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے اب ان کی مٹھی بھر کھجوروں سے ہی ہم جنگ جیتیں گے، اب ان کی مٹھی بھر کھجور ہی ہمارے لیے زاد راہ مکمل کر لیں گے. ایسے تانے ملنے لگے، لیکن ایسے تانوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی بھی عمل اگر آدمی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، رب ذوالجلال کے لیے اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسے بہت زیادہ ملتا ہے. میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر کوئی بھی عمل کریں، چھوٹا سا ہو یا بڑا سا ہو، اخلاص کے ساتھ کریں، للہیت کے ساتھ کریں، تب جا کر عملی زندگی کے اندر ایسے سلف کے نمونے اگر ہم سنیں گے تو شاید میری اور آپ کی زندگی نکھر جائے، سنور جائے، ہمارا کردار اچھا ہو. یہ تو بات تھی عبادات کے حد تک، ذکر و اذکار کے حد تک. آئیے معاملاتی طور پر ایک دو چار مثالیں آپ کو دیتا چلو. حلال اور حرام کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں، صحابہ کے متعلق آپ جانتے ہیں، حرام یا کوئی ناجائز چیز ہے تو فوراً صحابہ اس سے رک جایا کرتے تھے. حرام اگر کوئی چیز ہے تو صحابہ فوراً رک جایا کرتے تھے. آپ جانتے ہیں انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، میں ابو طلحہ انصاری اور مزید دوسرے صحابہ کو شراب پلا رہا تھا. فوراً آواز آئی کہ شراب حرام ہوئی. تو جو پیالے منہ تک اٹھے ہوئے تھے، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو پیالے منہ تک اٹھے ہوئے تھے فوراً ان پیالوں کو بہا دیا گیا، پھینک دیا گیا. جو مشکے سے شراب سے بھرے ہوئے تھے انہیں اونڈھیلا گیا. مدینوں کے گلیوں کے اندر شراب بہنے لگی اور شراب کو ضائع کر دیا گیا. صحابہ کا یہ کردار تھا. اگر کوئی چیز حرام ہے، ناجائز ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا ہے تو فوراً صحابہ اس سے رک جایا کرتے تھے. آپ جانتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کے متعلق کہا سود حرام ہے، سودی لین دین حرام ہے، سودی لین دین کاروبار نہ کرو، اس سے نقصانات ہیں، یہ چیز حرام ہے، رب ذوالجلال نے اسے حرام کیا ہے. اور آج میں یہ اعلان کرتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ جملہ کہا، آج میں یہ اعلان کرتا ہوں جس پر بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو جو بھی سود کا بقیہ اماؤنٹ دینے والے ہیں، جن کے بھی حق میں ابھی اماؤنٹ باقی ہے، میں عبداللہ بن عباس کے اس حق میں ان کو معاف کر دیتا ہوں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ الا اللہ تک نہیں کہتے، زبان سے اف تک نہیں نکالتے. مال کا معاملہ تھا، آدمی فوراً گھبرا جاتا ہے، بھائی جو رقم گئی ہے کم از کم وہ تو بھی آ جائے، اس کے بعد ہم احتیاط کریں گے، یہ ہمارا معاملہ ہے. لیکن اسلاف ایسے نہیں تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے الا اللہ تک نہیں کہا، ذرہ برابر بھی چوں تک نہیں کہا، بلکہ فوراً اس کو راضی بازا خوشی اس کو قبول کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حامی بھرنے لگے. سبحان اللہ. یہ کردار کو میں اور اپنائیں. یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اسلاف کے ان نمونوں کو سن کر اپنے کردار کو صاف کریں گے، اپنے کردار کو اچھا بنائیں گے، تب جا کر ایسے میری اور آپ کی زندگی اچھی ہوگی. یہ صاف دل صحابہ تھے. آئیے صاف دل کی ایک مزید مثال آپ کو دیتا چلوں. نبی علیہ السلام عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا ہی واقعہ ہے، بخاری کی روایت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز ہونے کے بعد وقتی طور پر صحابہ کے ساتھ کچھ گفتگو کرتے ہوئے بیٹھتے تھے. تقریباً اوقات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھا کرتے تھے. لیکن ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے مخاطب ہو کر کہا، ابھی تھوڑی دیر میں ایک جنتی شخص آئے گا. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اور دوسرے صحابہ مکمل چوکن نہ ہو کر ریڈی بیٹھنے لگے، دیکھنا چاہ رہے تھے کہ جنتی شخص کون ہے. فوراً ایک آدمی آیا، وضو کرنے لگا، 2 رکعت نماز پڑھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جاتے ہوئے سلام کرتے ہوئے نکل گیا. کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جنتی شخص ہے.
یہ جنتی شخص ہے۔ وہیں دوسرا دن والا معاملہ آیا، دوسرے دن بھی وہی معاملہ ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جنتی شخص آنے والا ہے۔ فوراً صحابہ دیکھنے لگے کون ہے شخص، وہی شخص آیا، وہی معاملہ کیا۔ پھر تیسرے دن بھی وہی معاملہ ہوا، وہی شخص آیا، وہی معاملہ کیا۔ آیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا اور نکل گیا۔ کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دنوں تک اس آدمی کی جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو یہ تڑپ ہوئی، یہ جستجو ہوئی، آخر کیا معاملہ ہے اس بندے کا، آخر کون سا عمل ہے اس بندے کا، میں جان لوں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر اپناؤں۔ فوراً اٹھے مجلس سے اور اس آدمی کے پیچھے دوڑتے ہوئے اس آدمی کے پاس گئے۔ واقعہ بڑا طویل ہے، اس کو یہ اختصار کے ساتھ آپ کو بتلاتا ہوں۔ فوراً دوڑ کر اس آدمی سے کہنے لگے، اے اللہ کے بندے، آخر تیرا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیرے متعلق یہ بتلایا ہے، تیرے متعلق یہ حکم دیا ہے، تیرے متعلق یہ بشارت دی ہے کہ تو جنتی ہے؟ اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے، اے اللہ کے بندے، ایسا کوئی خاص عمل نہیں ہے، جو کچھ بھی عبادات تم کرتے ہو میں بھی کرتا ہوں، لیکن خاص ایک عمل ہے شاید جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اس عمل کو پسند کر کے شاید جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ پوچھا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر، اے اللہ کے بندے وہ عمل تو بتلاؤ کیا معاملہ ہے؟ کہا اس بندے نے، میں رات کو سونے سے پہلے اپنے سینے کو، اپنے دل کو ہر کینے سے، ہر کپٹ سے، ہر بغض سے صاف کر کے سوتا ہوں۔ ہر مسلمان کے متعلق اپنے ذہن کو صاف کر کے سوتا ہوں، اور اپنے دوسرے دن جب صبح ہوتی ہے تو ہر ایک مسلمان، میری نظر میں ہر ایک مسلمان کی وہی اہمیت ہوتی ہے جو دوسرے مسلمانوں کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی مجھے تکلیف بھی دیا ہوگا تو اس کو میں رات میں ہی اس کو صاف کر کے، اس کو درگزر کر کے سو جاتا ہوں۔ بڑا چھوٹا سا عمل ہے، لیکن بہت ہی پتھر دل والا عمل ہے۔ میرے اور آپ کی زندگی کے اندر معاف کرنے والا معاملہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر بہت ہی کم پایا جاتا ہے، بہت ہی کم پایا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، معاف کرنے کی بات آئی تو بڑا ایک عظیم واقعہ بھی آپ کو بتلا دوں۔ صحابہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، صحابہ کی صفت اللہ نے بتلائی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یہ وہ لوگ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اسی کے طفیل میں ایک واقعہ آپ کو بتلا دوں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اور مصدح بن اساسہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ، بڑا مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں۔ واقعہ عفق کے نام سے یہ واقعہ جانا جاتا ہے۔ جب ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی تھی، اس وقت مصدح بن اساسہ بھی اس تہمت میں شامل تھے، فوراً ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی معلوم ہوا مصدح بھی شامل ہے اس تہمت میں، کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مصدح بن اساسہ کی کفالت کرتے تھے، وہ یتیم تھے، ان کا دانا پانی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طفیل سے ہی چلتا تھا۔ فوراً جیسے ہی معلوم ہوا، ابوبکر صدیق نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، میں اس کا آج سے دانا پانی بند کرتا ہوں، آج سے میں اس کو کھلانا پلانا، اس کی کفالت میں ختم کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا، اے اللہ کے بندے، کیا تم نے قرآن مجید کی اس آیت کو نہیں سنا ہے جس میں اللہ نے کہا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تم معاف کرو، لوگوں کے گناہوں کو درگزر کرو، لوگوں کے کرتوتوں کو درگزر کرو، أن يغفر اللہ، تاکہ اللہ بھی تمہیں معاف کرے اور تم سے محبت کرنے لگے۔ فوراً اس آیت کو سننے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول، مجھ سے غلطی ہوئی، میں اپنے وعدے کو واپس لیتا ہوں اور مصدح بن اساسہ کی کفالت دوبارہ شروع کرتا ہوں۔ یہ تھے معافی والے کردار۔ لیکن آج ہمارا کردار کیا ہے؟ وقتی طور پر زندگی کے آخری لمحات بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن زندگی کے کینے کپٹ صاف نہیں ہوتے۔ بھائی کے متعلق اپنے غلط افکار رکھتا ہے، دوست اپنے دوست کے متعلق اپنے غلط افکار رکھتا ہے، آج شوہر اپنے میاں بیوی کے متعلق، شوہر اپنے والدین کے متعلق اپنے غلط افکار نظریات رکھتا ہے۔ لیکن میری اور آپ کی زندگی کے اندر ایسے اسلاف کے نمونے، ایسے سلف کے نمونے اپنانے اور ان کے کردار کو اپنا کر اپنی زندگی کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ لیکن معاملہ حد سے بھی زیادہ بڑا ہوا ہے ہمارا۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ آدمی تو مر رہا ہے، لیکن اپنے آخری لمحات میں بھی اپنے بچوں کو یہ وصیت کرتے ہوئے جاتا ہے، بیٹا فلاں چاچا نے، فلاں رشتہ داروں نے ہمیں تکلیف دی ہے، میرے مرنے کے بعد بھی تم ان کے ساتھ تعلق نہ رکھنا، ان کے ساتھ غلط رویے ہی کو اختیار کرنا۔
یہ میرا اور آپ کا کردار بنا ہوا ہے۔ لیکن اسلاف ایسے نہیں تھے، سلف ایسے نہیں تھے۔ اپنی زندگی کے اندر اسی رات کو یا پھر اسی وقت اس کا اپنے سینے کو صاف کرنا، اسی دشمنی کو ختم کرنا اپنی زندگی کا سب سے اہم کام سمجھتے تھے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے متعلق کہا، اس بندے کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن تک کہا کہ وہ آدمی جنتی ہے، وہ آدمی جنتی ہے، وہ آدمی جنتی ہے۔ محض صرف ایک چھوٹا سا عمل ہے جس کو مجھے اور آپ کو اپنانا ہے۔ ہر ایک آدمی کے متعلق، ہر آدمی جو بھی ہم سے ملاقات کرتا ہے، خواہ وہ رشتہ دار ہو یا غیر ہو یا دوست ہو یا پھر ہمارے ساتھ بیٹھنے والا اٹھنے والا آدمی ہو یا بیوی ہو یا والدین ہو یا بچے اولاد ہوں، ہر ایک کو معاف کرتے ہوئے چلو، کیونکہ ہماری صفت یہ ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، ہم غصے کو پی جانے والی ہماری صفت ہے، ہماری صفت ہے غصے کو پی جانا، لوگوں کو معاف کرتے ہوئے چلنا۔ ان صفات کو یاد کریں، ان صفات کو اپنی زندگی کے اندر دہراتے رہیں، اپنی زندگی کو نکھارنے کی کوشش کرتے رہیں۔ غرض بات یہ تھی کردار کی۔ آئیے 1-2 مثالیں معاملات کی بھی دیتا چلوں، معاملات کی باتیں بتلا کر اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کروں گا۔ معاملات کے اندر بڑی بے شمار مثالیں ہیں، بہت مثالیں ہیں۔ 1-2 واقعات آپ کو بتلا دوں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، طبرانی کی روایت ہے، عبداللہ بن جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ بجری ایسے جلیل القدر صحابی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب آئے تھے بیعت کرنے، اسلام قبول کرنے، اس وقت بیعت کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا، میں اپنی زندگی کے اندر مسلمان کے کسی کو بھی تکلیف نہیں دوں گا، کسی امتی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وعدے کو برحق بتلاتے ہوئے ایک واقعہ ان کا پیش آیا، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، میرا غلام مل کر بازار گئے گھوڑا خریدنے کے لیے، تو میں نے غلام سے کہا، بازار کشادہ تھا، غلام سے کہا، اللہ کے بندے تم بازار کے اس حصے میں جاؤ، میں بازار کے اس حصے میں جاتا ہوں، اگر تمہیں کوئی گھوڑا مل جائے اچھا دکھے تو اسے خرید لینا اور میرے پاس لے آنا۔ اتفاق ہوا یوں ہی کہ ایک غلام کو گھوڑا پسند آ گیا، غلام کو ایک گھوڑا، بہترین گھوڑا پسند آ گیا۔ اس نے اپنے اس آدمی سے، گھوڑے کے مالک سے مول تول کر لی، 300 درہم میں تقریباً اس گھوڑے کی قیمت طے کر لی، اور کہا میرے آقا عبداللہ بن جریر البجری رضی اللہ عنہ اس بازار کے اس حصے میں ہیں، تم آنا، تمہاری قیمت کو دلا دوں گا۔ گھوڑے کا مالک گھوڑا سمیت وہاں پر پہنچ گیا، عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، غلام اے آقا، میں نے اس گھوڑے کو 300 درہم میں طے کیا ہے، اس کی قیمت ادا کر دو۔ گھوڑے کے مالک نے عبداللہ بجری رضی اللہ عنہ سے کہا اپنے عاجزانہ انداز میں، اے عبداللہ بجری رضی اللہ عنہ، کیا تم واقعتاً جانتے ہو کیا یہی قیمت جو تمہارے غلام نے طے کی ہے، کیا اس کی اصلی قیمت ہو سکتی ہے؟ کیا یہ اس کی اصلی قیمت ہوگی؟ فوراً عبداللہ بن بجری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی تو قیمت زیادہ ہونی چاہیے۔ تھوڑا آگے پیچھے گھمایا، کہنے لگے اس کی قیمت تقریباً 500 درہم ہونی چاہیے، اس کی قیمت تقریباً 500 درہم ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد کہا گھوڑے کے مالک نے، اے آقا، کیا واقعتاً اس کی گھوڑے کی قیمت 500 درہم ہے؟ پھر دوبارہ اس پر چڑھ گئے، تھوڑا سواری کر لی، پھر دوبارہ آ کر کہنے لگے نہیں، اس کی قیمت حقیقتاً تو اب میں کہتا ہوں 700 درہم ہونی چاہیے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ آخر بالآخر جو گھوڑا 300 درہم میں طے ہوا تھا، غلام نے کہا، اے آقا، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے، یہ کون سی دانش مند والی بات ہے، جو گھوڑا 300 درہم میں آ رہا تھا آپ نے اس کو 700 درہم میں خرید لیا ہے۔ میں اور آپ ہوتے تھے کیا کرتے؟ میرا اور آپ کا کیا کردار ہوتا؟ ہم کیا کرتے؟ ہم تو کہتے یہ تو غلام ہے، اسے کیا معلوم، یہ تو ابھی غلام ہے، اس کو گھوڑوں کی پرکھ نہیں ہے، 300 کے بجائے 250 یا 200 میں اس کو خرید لیتے۔ لیکن عبداللہ بن بجری رضی اللہ عنہ نے ویسا نہیں کیا۔ عبداللہ بن جریر رضی اللہ عنہ نے اس گھوڑے کی اصلی قیمت کو اس کو عطا کیا۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں امت کے کسی بھی فرد کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ نے ہر مسلمان کے ساتھ صحیح معاملات کیے۔ یہ کردار میرے اور آپ کے ہونا ہے، اس کردار کو اپنانا مجھے اور آپ کو ہے۔ اور ایک مثال دیتا چلوں، خواتین کے اعتبار سے بھی ایک مثال آپ کو دیتا چلوں۔ آج کل ماحول کے اندر خواتین بھی کچھ تھوڑے بہت کاروبار کر رہی ہیں،
لیکن ان کے کاروبار کے اندر بھی اخلاص للہیت ہو۔ کیسی للہیت ہو؟ ایک سلف کا بڑا پیارا واقعہ ہے امام احمد بن حنبل کے زمانے کا۔ امام احمد بن حنبل کے پاس ایک خاتون آئی اور کہنے لگی، اے امام احمد بن حنبل، میں کاروبار کرتی ہوں، میں کپڑا بننے کا کام کرتی ہوں، چراغ کے حصے میں رات میں چراغ کے حصے میں تھوڑا کام کرتی ہوں، اور جب چاند کے اور تھوڑا حصہ چاند کی روشنی میں کرنے لگتی ہوں۔ کیا میں جب یہ بائیں سے خرید و فروخت کروں، جب اس کپڑے کو بیچنے لگوں، تو کیا میں خریدنے والے کو یہ کہوں کہ میں نے اتنا حصہ چراغ کے حصے میں بنا ہے اور اتنا حصہ چاند کی روشنی میں بنا ہے؟ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، اے خاتون، مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، اے خاتون، تو کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے؟ تو کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ خاتون نے کہا، میں بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن ہوں، میں بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن ہوں۔ یہ بڑے محدث تھے اپنے وقت کے، بشر الحافی اتنے بڑے محدث کہ سارے لوگ ان کے پاس جا کر علم سیکھنا پسند کرتے تھے اور اپنی شخصیت کو نکھارنا پسند کرتے تھے۔ کہنے لگ فوراً جیسے ہی اس نے کہا میں بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن ہوں، تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم اے خاتون، یہ تمہارے ہی گھرانوں کا تقویٰ ہو سکتا ہے اور کسی اور کے گھرانوں کا ایسا تقویٰ نہیں ہو سکتا۔ ایسے تقوی کی، ایسے کردار کی اپنا ضرورت مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔ ایسے کردار کو اپنانا ہے، ایسے کردار کے نمونوں کو جاننا اس حالات حاضرہ کے اندر میری اور آپ کے وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ میں اور آپ مل کر اپنی زندگی کے اندر ایسے کردار کو نکھارنے سنوارنے کی کوشش کریں۔ ایک آخری بات توبہ کے سلسلے میں، توبہ آدمی اب تک جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، ہو گئے ہیں، نادانستہ طور پر ہو گئے ہیں، اعمال کے اندر، عبادات میں ہوں یا معاملات میں ہوں، اگر کہیں بھی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ آئیے اس کی بھی ایک مثال آپ کو دے دوں عملی طور پر۔ اسلاف کے اندر بے شمار توبہ کی مثالیں ہیں۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، مسلم بخاری کی روایت ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ بنو قریظہ کے وقت جنگ کے موقع پر، جنگ خندق کے موقع پر بنو قریظہ کو انہوں نے ہلکا سا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کام کا اشارہ کر دیا، یعنی اس طرح کی جنگ کی تدبیر ہو رہی ہے، ایسا اشارہ انہوں نے کر دیا۔ بنو قریظہ چاق و چوبند ہو گئے تھے، جس کا نتیجہ جنگ خندق کا واقعہ آپ سارا جانتے ہیں، بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ اشارتاً آپ کو جو موضوع کا جو مدعا ہے اس کو بتلاتا ہوں۔ جنگ خندق کے موقع پر ہلکے سے اس اشارے کی وجہ سے جنگ کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ فوراً اپنی اس غلطی کا احساس ہوا، فوراً آئے مسجد نبوی کے اندر اور ستون کو اپنے آپ سے ستون کو باندھ لیا اور کہا، اس وقت تک میں اس کو نہیں کھولوں گا جب تک خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ کر اس کو کھولیں گے۔ فوراً 3 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے معافی نامہ بھیجا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور اس ستون کو کھول کر انہیں آزاد کر دیا۔ ایسے سلف تھے، اب فوراً توبہ کرنے میں جلدی کرتے تھے، تیزی کرتے تھے اور اپنی غلطی کو فوراً اعتراف کرتے تھے۔ اب بے شمار واقعات ہیں، 1-2 اشارے کر دوں۔ آپ جانتے ہیں حضرت معیز کا واقعہ، غامدی عورت کا واقعہ۔ لوگوں نے نہیں دیکھا تھا ان کو گناہ کرتے ہوئے، لوگوں نے نہیں دیکھا تھا ان کو غلط کام کرتے ہوئے، لیکن وہ جانتے تھے، ان کا دل مانتا تھا کہ ہم نے غلط کیا ہے، ہم نے غلط چیزوں کو اپنایا ہے۔ فوراً گئے، اللہ سے معافی مانگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا۔ الغرض باتیں بہت ہیں، عملی طور پر زندگی کے اندر بے شمار چیزیں مجھے اور آپ کو ملیں گی، لیکن سنوارنے نکھارنے کے لیے جو پیغام بس مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے آج کی اس پروگرام کے اعتبار سے، بس پیغام یہ ہے کہ ہم سلف کا نمونہ اپنی زندگی کے اندر اپنائیں، اپنی زندگی کے اندر سلف کی زندگیوں کی طرح اپنی زندگی کو نکھارنے کی کوشش کریں، کریں علم و عمل اپنی زندگی کے اندر، اپنی زندگی کو نکھاریں۔ یہ نہ سمجھیں کہ زیادہ علم رکھنا، زیادہ علم اپنے پاس رکھنا یہی عمل ہے، یہی دین ہے، یہی منہج ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ دین یہ ہے، منہج یہ ہے۔ علم کے ساتھ ساتھ صحیح منہج کا مفہوم یہ ہے کہ عمل بھی اس کے ساتھ زندگی کے اندر ہو۔ اسی لیے میں نے جو آیت خطبہ اس
خطاب کے شروع میں کی تھی، کہا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، آدمی اچھی گفتگو کرے لیکن عمل صالح کو بھی اپنی زندگی کے اندر جگہ دے۔ اسی لیے سورۃ عصر کے اندر بھی اسی ترتیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا۔ اگر آدمی اس ترتیب کی مخالفت کرے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ترتیب بتلاتے ہوئے اللہ نے کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، آدمی برابر نقصان میں ہے، انسان برابر گھاٹے میں ہے۔ اللہ نے قسم کھانی ہوتی تو مختلف الفاظ اللہ نے اختیار کیے تھے، جیسے آپ جانتے ہیں والضحیٰ، صبح کے وقت کی قسم، اس کی اپنی اہمیت کو بتلانے کے لیے، نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم کھائی اس کی اہمیت بتلانے کے لیے۔ الغرض قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ انداز میں قسمیں کھائی ہیں، لیکن جہاں بات آئی علم و عمل کی تو اللہ نے زمانے کی قسم کھاتے ہوئے کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان برابر گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ لوگ گھاٹے سے نکلنے والے ہیں، وہ لوگ نقصان سے نکلنے والے ہیں جو لوگ ایمان لائے۔ الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے وہ اس نقصان سے نکلیں گے۔ وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد اگر عمل صالح ان کی زندگی کے اندر ہوگا تو وہی لوگ عملی خسارے سے نکلنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا ترتیب کو بتلاتے ہوئے خود ایمان لاؤ، عمل صالح کرو پہلے، پھر اس کے بعد کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تواسی بالحق کا مرحلہ اختیار کرو، لوگوں کو حق بات کی تلقین کرو، لوگوں کی حق دعوت و تبلیغ کی طرف بلاؤ، سلفی دعوت لوگوں کے درمیان عام کرو۔ اس کے بعد پھر کہا چوتھی صفت وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب حق بات کو اپنانے لگیں لوگ تو انہیں صبر کی تلقین کرو، خود بھی صبر کو اختیار کرو۔ مسائل آئیں گے، مشکلات آئیں گے، حالات بگڑیں گے، ان تمام حالات میں صبر کرو، اپنے آپ کو بھی تلقین اس بات کی کرتے رہو اور لوگوں کو بھی اس بات کی تلقین کرو۔ میں اور آپ سورۃ العصر کی اس ترتیب کو یاد رکھیں۔ اگر ہم چاہیں گے اس ترتیب کے اندر ہیر پھیر کرنا اگر چاہیں گے تو ایسا نہیں کر سکتے۔ ترتیب کی مخالفت کریں گے تو خود بھی نقصان میں ہوں گے اور دوسروں کو بھی نقصان میں ڈالیں گے۔ اسی لیے انگریزی میں ایک مقولہ کہا جاتا ہے چیریٹی بگینز ایٹ ہوم فرسٹ، پہلے خود اپنی اصلاح کرو، اپنے گھر کی اصلاح کرو، پھر بعد میں دوسروں کی اصلاح کرو۔ یہ بھی ایک اصول یہاں پر بتلایا گیا ہے اس دین اسلام کے اندر کہ ہم پہلے خود اپنے نفس کی اصلاح کریں، پھر اپنے گھر کی اصلاح کریں، پھر اس کے بعد معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سب سے اہم اصول ہیں جو مجھے اور آپ کو یاد رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر اسلاف کے نمونوں کو یاد رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو سدھارنے اور نکھارنے کی ضرورت ہے۔ بس پیغام یہی تھا کہ ہم اپنی زندگی کے اندر پیکر علم و عمل بن جائیں اور صحابہ جیسے کردار کو اپنانے کی کوشش کریں، پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہماری زندگیوں کو خوشحال زندگی بنائے گا، ہمارے اولاد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین نعمات سے عطا کرے گا، اور ہماری زندگیوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خواہ اخروی ہو یا دنیوی ہو ہر اعتبار سے خوش و خرم ہماری زندگی بنائے گا۔ الغرض آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر کہی ہوئی بتلائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیشہ سلف کے کردار کو اپنانے والا بنائے، اور ہمیشہ نمازوں کے اندر وہی کیفیت کو اپنانے والا بنائے جو صحابہ نے اپنائے تھے، اور وہی روزوں کا پابندی اپنانے والا بنائے جو صحابہ نے اپنایا تھا، اور خرچ کرنے کے باب میں بھی زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والا مجھے اور آپ کو بنائے، اور توبہ کرنے میں بھی عجلت کرنے والا مجھے اور آپ کو بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ و حسن الجزا۔ یہ تھے فضیلت الشیخ عامر سہیل صاحب عمری، جو آپ کے سامنے اسلاف کا زندگی، عملی زندگی کے عنوان پر ایک خطاب کیا گیا۔ میں محترم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سرد ماحول میں سردی کے چلتے اور اب جانے کے لیے بسوں کا بھی مسئلہ ہے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ایک فون کال پر انہوں نے آنے کی حامی بھری۔ اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں انہوں نے یہاں پر رکھی ہیں اس کے ذریعے سے
لوگوں کی جو اصلاح ہوگی اس میں ان کا حصہ رکھے، اور یہ چھوٹی سی مجلس جو آج مسجد حشمت میں جمع ہوئی ہے، میں شیخ سے التجا کرتا ہوں کہ وہ سفر میں اس مسجد کے مقتدیوں کو بڑھنے کے حق میں دعا کیجیے، اور یہاں پر جمعیت اہل حدیث کے بڑھنے اور جمعیت کو بے انتہا کام یہاں پر دعوتی شعبے میں بڑھنے کے لیے میں ان سے خصوصی دعا کی التجا کرتا ہوں۔ اور اب اذان ہوگی، طعام کا انتظام کیا گیا ہے، 8:30 بجے جماعت ہوگی، جماعت کے بعد تمام حضرات ان سے گزارش ہے کہ کھانا کھا کر جائیں۔ شکریہ۔